یہ دو پیروں کے بیچ میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے جناب، یہ بچی مسلسل 1 گھنٹہ اسی طرح پڑی رہی اور سارے لوگ اس کے اوپر اپنے پیر اوپر کر کے جا رہے تھے. اور ایک بندے کا کہنا ہے کہ میں مسلسل اس کو 1 گھنٹے تک دیکھتا رہا. میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ بچی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور یہ مر چکی ہے یا زندہ ہے. 1 گھنٹے کے بعد میں نے قریبی تانے پولیس اسٹیشن کو کال کی، ایک ایسے کو بلایا جو کہ میرا دوست تھا، اور اس نے جب اس بچی کو دیکھا تو سب سے پہلے وہ بہت زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ پھر سے اللہ کی رحمت کی تذلیل ہو رہی ہے. 1 گھنٹے کے بعد ہم نے اس بچی کو اٹھا لیا. جب اس کو ہم نے اٹھا لیا تو یہ بچی بہت گہری نیند میں سو رہی تھی. جیسی یہ بچی اٹھ گئی تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ انکل مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے. اس کو ہم نے قریبی ہوٹل کے پاس لے کے گئے، اس کو کھانا کھلایا، جوس پلایا. اس کے ساتھ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بچی بات نہیں کر رہی تھی، اور اس نے سیدھا کہا کہ انکل مجھے 100 روپے دے دو، مجھے گھر جانا ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، حالانکہ میں اسے پیسے نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس بچی کے اوپر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ یہ یہاں پہ اکیلا سو رہی تھی اور اس کو ابھی 100 روپے بھی چاہیے. حالانکہ یہ بچی نے کہا کہ انکل مجھے 100 روپے دے دو، میرے اوپر دیر ہو رہی ہے، اگر 100 روپے آپ نے نہیں دیے تو میرا ابو یا میرا باپ مجھے گھر میں مارے گا اور مجھے نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد ایس ایچ او نے اس کے ہاتھ میں 100 روپے تما دیے اور اسے کہا کہ جاؤ بیٹی اپنے گھر جاؤ. اس کے بعد جب یہ بچی اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی، اس کے بعد ہم نے اس کا پیچھا کیا. جب ہم اس کے گھر تک پہنچ گئے، اس کے گھر کے باہر کڑے ہو گئے. 5-10 منٹ کے بعد اس بچی کی رونے کی آواز آئی گھر سے. جیسی ہی ایس ایچ او کو میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ایس ایچ او اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا اور سیدھا گھر کے اندر چلا گیا. جیسے ہم گھر کے اندر چلے گئے تو اس کے باپ نے اس بچی کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا تھا اور اس کو تھپڑ مار کے یہ بچی زمین کے اوپر گری ہوئی پڑی تھی اور چیخ چیخ کے رو رہی تھی اور مدد مانگ رہی تھی. جیسے ہی بچی نے ایس ایچ او کو دیکھا، یہ بچی سیدھا اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ایس ایچ او کی طرف بھاگنے آ گئی اور ایس ایچ او کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ انکل مجھے بچاؤ. اس کے بعد ایس ایچ او بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور بہت زیادہ رونے لگا کہ یہ کون سی قیامت آ چکی ہے، اللہ کی رحمت کے ذات اتنا زیادہ ظلم، اتنی زیادہ ناانصافی. اس کے بعد ایس ایچ او نے اس کے باپ کو ڈنڈے مار کر گاڑی میں بٹھا دیا. جب پتہ چلا تو اس کا باپ آئس کا نشہ کرتا تھا، یعنی پاؤڈر پیتا تھا، اور اس بچی کو یہی باپ صبح گھر سے نکال لیتا تھا کہ جاؤ بھیک مانگ کے آؤ، اور یہ بچی ساری دن بھیک مانگتے ہوئے سارے پیسے لے کے آتی تھی اور اپنے باپ کو دے دیتی تھی، اور اس کا باپ پھر سے آئس اور پاؤڈر کا نشہ کرتا تھا. ایس ایچ او نے اس کے باپ کو ڈنڈے مار کر حوالات منتقل کر دیا اور اس کے بعد ایس ایچ او نے اسی بچی کو اٹھا لیا. اس بندے کا کہنا ہے کہ میں نے اس ایس ایچ او کو کہا کہ اس بچی کو ایک اچھے خاصے فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، وہاں پہ اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس بچی کو کسی فاؤنڈیشن کے حوالے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے خود کو صاف کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع فراہم کیا ہے اس رحمت کی دیکھ بھال کرنے کا، اس کو شہزادی رکھنے کا. میں اس موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور پہلے سے ہی میرے گھر کے اندر 8 بیٹیاں موجود ہیں اور یہ نبی ہو جائے گی، تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں اس کو کبھی کسی فاؤنڈیشن کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ میں اسے شہزادی بن کر رکھوں گا. اور اس کے بعد اس ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ یہ بچی اب میرے پاس ہیں اور میں ساری بیٹیوں کے علاوہ اسی بچی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میری بیوی بھی سارے بچیوں کے علاوہ اسی بچی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس بچی نے بہت زیادہ تکلیف سہی ہے اور بہت زیادہ اس بچی نے ظلم برداشت کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ساری زندگی میں آپ کی اس رحمت کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ساری زندگی میں اس کو شہزادی بن کر رکھوں گا، بس ہمیں معافی دے دے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ اسی طرح بچے جو بازاروں میں گھومتے ہیں، شہروں میں گھومتے ہیں، یہ ہر بچہ کرائے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، اور وہ اپنے ظلم اور تشدد کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. تو ان جیسے بچوں کا خاص خیال رکھ لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں اسی بچوں کے اوپر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لیے آسمانوں سے کوئی اچھی خبریں آئے گی. صرف عذاب ہی آئیں گے، چاہے وہ ژلہ باری کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو، لیکن آئیں گے صرف اور صرف عذاب. اسی طرح اس بچوں کا خاص خیال رکھ لیا کرو،
اس کے اوپر نظر رکھ لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو، اور پھر اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔